کبھی آپ نے سوچا ہے اگر قرآن محفوظ نہ رہتا تو آج دنیا کیسی ہوتی؟ اگر وہ کلمات جو آسمان سے نازل ہوئے وقت کی گرد میں کھو جاتے تو انسانیت کا کیا بنتا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے لمحے کی جب اسلام کی بقا کا سوال سامنے کھڑا تھا۔ یہ کہانی ہے اس فیصلے کی جس نے قیامت تک کے لیے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ پر ایک عجیب سقوط طاری تھا۔ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شدید غم میں تھے۔ اسی نازک وقت میں فتنہ ارتداد اٹھا اور جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھایا۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ جنگ یمامہ پیش آئی۔ یہ جنگ سخت ترین معرکوں میں سے ایک تھی۔ اس جنگ میں صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی اور ان شہداء میں قرآن کے حافظ بھی شامل تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان کے دل میں ایک گہری تشویش تھی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت سے قاری شہید ہو چکے ہیں اور اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو اندیشہ ہے کہ قرآن کا بڑا حصہ لوگوں کے سینوں کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ ابتداً ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ یہ جملہ ان کے تقوی، احتیاط اور سنت کی پابندی کا آئینہ دار تھا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ بار بار عرض کرتے رہے کہ یہ کام خیر ہی کا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل کو کھول دیا اور انہوں نے اس رائے کو قبول کر لیا۔ اب سوال تھا، کون یہ عظیم ذمہ داری اٹھائے؟ اس کے لیے منتخب کیے گئے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ وہ نوجوان تھے لیکن کاتب وحی تھے۔ انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لکھا تھا۔ وہ حافظ بھی تھے اور امانت و دیانت میں بے مثال تھے۔ زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں مذکور ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا حکم دیا جاتا تو وہ میرے لیے اس کام سے آسان تھا جو مجھے قرآن جمع کرنے کے لیے دیا گیا۔ انہوں نے بھی ابتدا میں وہی سوال کیا، آپ وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ لیکن جب انہیں اس کی اہمیت اور ضرورت سمجھ آئی تو وہ اس عظیم خدمت کے لیے تیار ہو گئے۔ کام کا طریقہ انتہائی محتاط اور منظم تھا۔ قرآن صرف حافظے پر جمع نہیں کیا گیا، نہ ہی صرف تحریری نسخوں پر اعتماد کیا گیا، بلکہ دوہری تصدیق کا اصول اپنایا گیا۔ زید رضی اللہ عنہ ہر آیت کے لیے دو گواہوں کا مطالبہ کرتے تھے، ایک تحریری ثبوت اور ایک حفظ کا ثبوت۔ قرآن مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، کھجور کی شاخوں پر، پتھروں پر، چمڑے پر اور لوگوں کے پاس محفوظ صحیفوں میں۔ وہ گھر گھر جاتے، صحابہ سے آیات لیتے اور انتہائی احتیاط سے ان کی تصدیق کرتے۔ اس عمل میں کسی قسم کی جلد بازی نہیں کی گئی۔ مقصد صرف ایک تھا، وہی الفاظ، وہی ترتیب، وہی کلام محفوظ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ کام مکمل ہوا اور قرآن ایک مصحف کی شکل میں جمع کر لیا گیا۔ یہ نسخہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، پھر ان کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کے بعد ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ رہا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مصاحف کی نقول تیار کی گئیں اور مختلف علاقوں میں بھیجی گئیں۔ سوچئے اگر اس دن یہ فیصلہ نہ کیا جاتا، اگر صحابہ کی وہ دور اندیشی نہ ہوتی، اگر قرآن صرف حافظوں کے سینوں میں رہ جاتا۔ آج جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو لفظ بلفظ ویسا ہی ہے جیسا نازل ہوا، اس کی حفاظت میں اس عظیم فیصلے کا بنیادی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ اپنی حفاظت کے وعدے کو اپنے بندوں کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایمان، بصیرت اور امت کی ذمہ داری کا مظہر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت نے سیکھا کہ دین کی حفاظت کے لیے اقدام کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قرآن صرف دلوں میں نہیں، صفحات پر بھی محفوظ ہو گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے قیامت تک کے لیے ہدایت کو محفوظ کر دیا۔